ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ فی کتاب مکنون پوشیدہ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، تنزیل من رب العالمین یہ تمام جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، لا یمسہ الا المطہرون اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس محفوظ اور پوشیدہ کتاب کو فرشتے ہی چھوتے ہیں جو کہ شرک، گناہ اور ناپاک ہونے سے پاک ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو شرک سے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو وہ لوگ ہاتھ لگائیں جو باوضو ہوں اور ان پر غسل فرض نہ ہو۔ حدیث شریف میں بھی اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہو۔ یہاں آیت کی مناسبت سے قرآن مجید چھونے سے متعلق 7 احکام ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، قرآن عظیم کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، جس کا وضو نہ ہو اسے قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے، البتہ چھوئے بغیر زبانی یا دیکھ کر کوئی آیت پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 3، جس کو نہانے کی ضرورت ہو یعنی جس پر غسل فرض ہو اسے قرآن مجید چھونا یا چھوئے بغیر دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا قرآن پاک کی آیات سے لکھا تعویذ چھونا یا قرآن پاک کی آیات والی انگوٹھی جیسے حروف مقطعات کی انگوٹھی چھونا یا پہننا حرام ہے۔ نمبر 4، اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ کرتے کی آستین، دوپٹے کی آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے کندھے پر ہے تو دوسرے کونے سے قرآن پاک چھونا حرام ہے کیونکہ یہ سب اس کے ہی تابع ہیں۔ نمبر 5، روپے کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہو تو ان سب کو یعنی بے وضو اور جنب اور حیض و نفاس والی کو اس کا چھونا حرام ہے۔ ہاں اگر روپے تھیلی میں ہو تو تھیلی اٹھانا جائز ہے۔ یوں ہی جس برتن پر یا گلاس پر سورت یا آیت لکھی ہو اس کو چھونا بھی انہیں حرام ہے، اور اس برتن یا گلاس کو استعمال کرنا ان سب کے لیے مکروہ ہے، البتہ اگر خاص شفا کی نیت سے انہیں استعمال کریں تو حرج نہیں۔ نمبر 6، قرآن پاک کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو تو اسے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے۔ نمبر 7، قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئیں اور دل میں پڑھتے جائیں۔ تنزیل اتارا ہوا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا جو قرآن پاک کو شعر، جادو یا کہانت کہتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اس رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے، تو پھر یہ شعر یا جادو کس طرح ہو سکتا ہے؟ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور تم اپنا حصہ یہ بتاتے ہو کہ تم جھٹلاتے رہو۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل مکہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی تصدیق کرنے کی بجائے اس کا انکار کرتے ہو اور اس انکار کو معمولی سمجھتے ہو، اور تم نے اس عظیم نعمت کا شکر کرنے کی بجائے قرآن کو جھٹلانا ہی اپنا حصہ قرار دے رکھا ہے۔ تفسیر خازن میں ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے جس کا حصہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلانا ہو۔ بعض مفسرین نے اس آیت وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں تم نے ان کا شکر کرنے کی بجائے انہیں جھٹلانا اپنا حصہ بنا رکھا ہے۔
جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ نعمت ملنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر بارش والی رات میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں نے صبح کی تو کچھ مجھ پر ایمان رکھنے والے اور کچھ منکر تھے۔ بہرحال جس نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش برسائی گئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں کا منکر ہے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی ہے تو وہ میرا منکر اور ستاروں پر یقین رکھنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔